الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. محترم دینی بہنوں، پیاری بچیوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو کوئی جانور بنا دیتا، کتا، بلی، بندر، چھپکلی، چوہا. چوہوں کو بھی اسی نے بنایا، بندروں کو اسی نے بنایا، اور کتے بھی اسی نے بنائے. وہ ہم کو بھی وہ بنا سکتا تھا، لیکن بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا، انسان بنایا. پھر انسانوں میں مرد اور عورتیں دونوں، ابا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حضرت حوا علیہ السلام سے پھر انسانوں کی نسل چلائی. سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے صحابہ کی مائیں، بیویاں، بہنیں، بیٹیاں، پھر اولیاء اللہ، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، اللہ والے، یہ سارے وہاں سے چلے اور سب کو اللہ نے انسان بنایا. یہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، یہ جانوروں کی زندگی نہ جیے. جانور کے لیے کیا ہے؟ جانور کے لیے کوئی شریعت، کوئی سنت، حلال، حرام، جائز، ناجائز، قبر، حشر، یہ کوئی چیز نہیں ہے. جانور تو مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، جب چاہا، جہاں چاہا، جو چاہے کر لیا. نہ اس کا کوئی حساب کتاب ہے، نہ اس کے لیے جنت دوزخ کا مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے قبر حشر ہے. جانور ہے، پیدا ہوا، دن پورے کیے، مر گیا، مٹی ہو گئے. اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہمیں آپ کو انسان بنایا ہے. پھر سونے پر سہاگا، صرف انسان نہیں بنایا بلکہ مسلمان کے گھر پیدا کیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا تھا، اس لیے کہ مرد ہو یا عورت ہو، سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ماحول سے. سردی میں سب کو سردی لگتی ہے، صرف مردوں کو نہیں لگتی اور صرف عورتوں کو نہیں لگتی. جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچیوں کو، ساس کو بھی، بہو کو بھی، نند کو بھی، بھاوج کو بھی، بیٹی کو بھی، دادی کو بھی، نانی کو بھی، ایسے چچا کو، ماموں کو، پھوپھا کو، سب مردوں کو، سب کو سردی میں سردی لگتی ہے اور گرمی میں گرمی لگتی ہے. کوئی سردی میں ہو کپڑا نہ اوڑھے، کپڑا نہ پہنے اور یوں کہ نہیں مجھے کیوں سردی لگے، کیونکہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. جب آپ سردی میں کھڑے ہیں، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے تو سردی تو لگے گی.
کوئی دھوپ میں کھڑی ہو، اوپر سے سورج تپ رہا ہے، لو چل رہی ہے، گرم ہوائیں ہے، اور وہ کہے نہیں میں تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوں، میں تو بہت بڑے آدمی کی بیوی ہوں، میں تو فلانے کی ماں ہوں، مجھے کیوں گرمی لگے، مجھے کیوں پسینے آوے؟ کیونکہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. جب دھوپ میں کھڑی ہو تو پسینے تو آئیں گے، ہوا چلے گی، کپڑا نہیں پہنو گے سردی تو لگے گی. میری محترم دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے تمام انسانوں کو، مردوں اور عورتوں کو، دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک جسم دیا ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے، اور اصل روح ہی ہے. جسم جتنا چاہے خوبصورت ہو، جتنا چاہے تندرست توانا ہو، لیکن روح نہ ہو تو اس کو مردہ کہتے ہیں. اور مردہ تو پھولتا ہے، پھٹتا ہے، بدبو آتی ہے، کیڑے پڑتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں. اصل تو روح ہے. تو جیسے جسم سردی اور گرمی سے متاثر ہوتے ہیں، ایسے روحیں ایمان اور بے ایمانی، دین اور بے دینی کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے جو ماحول بنایا تھا مدینہ منورہ میں، اور اس ماحول میں سب سے پہلی چیز کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دو چیزیں آپ نے اس سے شروع کی تھی. آپ نے جو پڑھی لکھی ہیں سمجھتے بھی ہوں گے. زندگی کے جو 5 شعبے ہیں، عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق اور معاشرت. عقیدہ صحیح ہو یا غلط، عبادت صحیح ہو یا غلط، لوگوں کے ساتھ کا برتاوا، معاملات اچھے ہوں یا برے، اخلاق اور عادات اچھی ہوں یا بری، اور معاشرہ کہتے ہیں رہن سہن کو، اچھا ہو یا برا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی، دینی، ایمانی معاشرہ قائم کیا تھا، اور اس کی 2 بنیادیں تھیں. جیسے مکان بنتا ہے تو بنیادیں ہوتی ہیں نا، گراڑے کھولتے ہیں، بنیادیں کھولتے ہیں، اس پر دیواریں اٹھتی ہے، پھر مکان بنتا ہے. اور مکان بنتا ہے تو پھر اس کے اندر کھڑکیاں، پھر اس میں ہوا بھی، روشنی بھی، اور مکان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسے ہی اسلامی زندگی کی اصل بنیاد اسلامی معاشرت، دینی معاشرت، قرآنی معاشرت، کہ اس کی 2 بنیادیں تھیں. ایک حیا، پردہ، اور ایک سادگی، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، یہ سادگی ہر چیز میں، اور ایک حیا اور پردہ. اسی لیے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی چوڑیاں پہنتی ہے، نئے کپڑے پہنتی ہے، چپلیں پہنتی، پھر پوچھتی ہے دادا میں کیسے لگتی ہوں، امی میں کیسی لگتی ہوں. بچپن ہی سے عورتوں کے اندر یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی حیا. جیسے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے ان کی خدمت کی تھی، ان کے لیے پانی بھر دیا تھا، ان کے جانوروں کو پلایا تھا، اور جب گھر گئی تھی اور پھر ابا نے کہا کہ بیٹا جب انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو احسان کا بدلہ تو احسان دے. جیسے یہ آپ کی استاد نے آپ کو پڑھاتی ہیں، یہ ان کا احسان ہے، تو ان کا احسان کا بدلہ ہے نہیں. ماں باپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کھاتے کماتے ہیں، کپڑے سردی کے، گرمی کے، اور دوا دارو، بیماری، تندرستی، سارا خیال رکھتے ہیں، تو ماں باپ کا احسان. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق بتایا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال یا بنی
ان الشرک لظلم عظیم وبالوالدین احسانا، پہلے ہی کہا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آئی، قرآن نے اس کو کہا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں کی ایک شرماتی ہوئی آئی کہ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی چوڑیاں، اس کے زیور، اس کے ہار، اس کے کانوں کے بندے اور اس کے قسم قسم کے کپڑے اور سوٹ نہیں ہے۔ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی حیا، اس کے اخلاق میں، اس کے عادتوں میں، اس کی آنکھوں میں بھی حیا ہو، اس کے ہاتھوں پیروں کے استعمال میں بھی حیا ہو، اس کے عورت جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اور عورت کا ترجمہ ہی ہے پردہ، عورت کا ترجمہ ہی ہے پردہ۔ اس کی آواز بھی پردہ ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی، اس کو تو سر سے پیر تک پردہ بتایا ہے۔ یہ عورت ہے، کیا کہتے ہیں؟ عورت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک یہ پردہ ہے، اس میں جو کچھ ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی خوبصورتی جو ہے وہ پردہ ہے۔ حضور نے یہ دو چیزیں قائم کی تھی۔ میں ایک بیان پڑھ رہا تھا، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں بیان کیا تھا، اس میں عجیب بات پڑی۔ لیکن پہلے میں یہ کہہ دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا تھا، جیسے ہمارے گاؤں میں محلے ہیں نا، محلے بھی ہے، حلقے بھی ہیں، گلیاں بھی ہے، گھر بھی ہے۔ مدینہ منورہ کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر، اور ہر گھر کا ہر فرد، مرد بھی، عورتیں بھی، کنواری بچیاں بھی، بہو بیٹیاں بھی، ساس بہو بھی، نند بھاوت بھی، یہ سارے رشتے وہاں بھی تھے۔ لیکن یوں کہ سارے مدینے کے ایک ایک آدمی، ایک ایک عورت کا ایک ہی نعرہ تھا، ہم جو کچھ ہیں وہ بعد میں ہیں۔ ہم نواسیوں کی نانیاں ہیں تو بعد میں، اپنے شوہر کی بیویاں ہیں تو بعد میں، اپنے بھائیوں کی بہنیں ہیں تو بعد میں، اور مرد کہتے تھے ہم بڑی بڑی زمینوں والے اور باغات والے ہیں تو بعد میں، ہم لکھپتی ہیں تو بعد میں، ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہم بھوکے ہیں تو بعد میں، جو کچھ ہے سب بعد میں۔ سب سے پہلے ہم بندے اور بندیاں اللہ کے ہیں، اور جس سانس ہم اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، اسی سانس ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اسی لیے میری محترم دینی بہنوں اور پیاری بچیوں، ہم رب العالمین، رب ہمارا رب العالمین، نبی ہمارے رحمت للعالمین، ان دو کے بیچ میں ہم ہیں۔ اب آپ اپنے گھروں میں، آپ کے پاس وہ سوڑی بھی ہوتی ہے کاٹنے کے لیے، ہے نہیں؟ تو سوڑی کے دو پھلوں کے بیچ میں جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ کیسی کٹتی ہے نا۔ ایسے ہی ہم رب العالمین اور رحمت للعالمین کے بیچ میں ہیں، کیونکہ ہمارے پر جو حال آوے، اچھا یا برا، تندرستی کا، بیماری کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، سفر کا، حضر کا، جس طرح کا، جو اندھیرے کا، اجالے کا جو حال آوے، وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہماری تربیت کے لیے۔ بعض مرتبہ حالات بہت ناگوار ہوتے ہیں، گھر کا چولہا نہیں بچتا، نہیں جلتا، آمدنی اور کاروبار نہیں ہے، روٹی روزی نہیں ہے، ایسے حالات بھی آتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں کہ ایک دسترخوان پر کتنی قسمیں کہ گنتے آدمی تھک جائے، یہ بھی کھاؤ، وہ بھی کھاؤ، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تربیت ہے، اور یہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ میں اگر دیتا ہوں تو یہ گھمنڈ و غرور میں میری نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میں نے کتنی اچھی آنکھیں دی کہ باریک سے باریک چاند نکلا ہوا ہو تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، ایسی اچھی آنکھیں دی۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں سے کیا دیکھتی ہیں، مرد کیا دیکھتے ہیں، جس کے دیکھنے کا حکم دیا ہے وہی دیکھتی ہیں، یا جس سے منع کیا ہے وہ دیکھتی ہیں۔ اگر یہ میری نافرمانی کرتے ہیں تو میرا عذاب بہت سخت،
اور اگر میری دی ہوئی آنکھوں سے باریک کتابیں پڑھتی ہے، قرآن بہت چھوٹے لفظوں میں چھپا ہوا ہے اس کو پڑھتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے کی کہی ہے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں اللہ کی بندے اور بندیاں بھی ہیں، اور اسی وقت میں ہم رحمت للعالمین کی امتی بھی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے جہاں آپ بیٹھیں، جہاں آپ اٹھیں، گھر میں، مسجد میں، اللہ کے راستے میں قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اماؤں کے ساتھ بات کریں، آپ تو رحمت ہی رحمت۔ جیسے رب کی طرف سے حالات آتے ہیں اور یہ بتلایا کہ مجھے پہچانو، یہ حالات میں نے تمہارے پر پیدا کیے ہیں، تم میری معرفت کے لیے، مجھے پہچاننے کے لیے۔ ایسے تم جہاں بھی ہو، ماؤں کی بیٹیاں ہو، شوہروں کی بیویاں ہو، کنواری ہو، شادی نہیں ہوئی ہے، تو بھی تم رحمت للعالمین کی امتی ہو۔ گھر میں رحمت بن کر، گلی میں رحمت بن کر، محلے میں رحمت بن کر، یہ جینے کو ہم سے کہا۔ مدینہ منورہ کا پورا ماحول یہی تھا۔ لیکن جو بات آگے سنانا چاہ رہا ہوں، مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے محرم کے مہینے میں 20 دن تک مدینہ منورہ کے لوگوں میں بیان کیا تھا۔ اس میں ایک بیان میں پڑھ رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جن یہودیوں کو حضور نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں کو عرب کے جزیرے سے نکال دو، نکال دیا تھا، لیکن ان کو حسد تھا، اور حسد بھی کہے کا تھا کہ سارے نبیوں کے سردار تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، اور باقی سارے نبی، سارے پیغمبر، 1 لاکھ 1.25 لاکھ نبی، سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، تو ان کو حسد، اور یہ حسد اتنا گندا مرض اور ایسی گندی بیماری ہے، اس کا بھی قصہ بیچ میں سنا دوں تمہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا۔ اب ظاہر بات ہے بڑے آدمی کے نوکر تو وہ بھی بڑے، تو بادشاہ کا نوکر، اس کا کھانا، اس کے کپڑے، اس کا رہنا سہنا، تو اس کی طرف سے ایک آدمی کو حسد ہو گیا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا کیا دولتیں لٹتا ہوگا، ہم کو تو کھانے کو بھی نہیں ملتا۔ تو ایک دن جس کو حسد ہوا، اس نے اس سے کہا کہ یار تم تو شاہی دسترخوان پر کھاتے ہو، کیا تمہارے سوٹ اور کیا تمہارے بوٹ، ارے کبھی ہمارے غریبوں کا بھی کھا لو۔ اچھا بھائی تیری بھی قبول کر لیں گے۔ جس کو حسد ہوا اس نے اس کے لیے پیاز اور لہسن کا سالن تیار کیا، تو پیاز اور لہسن میں تو بدبو ہوتی ہے۔ اس غلام کا جو بادشاہ کا نوکر تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بادشاہ سے بات کرتا تھا تو منہ پر ہاتھ رکھ لیتا تھا ادب کی وجہ سے۔ لیکن جس کو حسد تھا، ایک دن دیکھا بادشاہ جب کسی سے خوش ہوتا تھا تو اس کو انعام دیا جائے اس کی چٹھی لکھ کر بھیجتا تھا، جس کو سزا دی جائے اس کی بھی چٹھی لکھ کر کے بھیجتا تھا۔ وہ چٹھی جس کے پاس جاتی تھی وہ یا تو اس کو انعام کی ہے تو انعام دیتا تھا، اور سزا کی ہے تو سزا دیتا تھا۔ اس کی دعوت اس نے قبول کر لی، پیاز لہسن کے سالن کی، وہ اس نے خوب کھایا۔ اپنے وقت پر بادشاہ کے پاس آیا، منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ جس کو حسد ہوا تھا اس نے بادشاہ کے کان بھرے، بادشاہ سلامت، یہ جس کو آپ کھلاتے پلاتے پہنتے، آپ کو معلوم ہے لوگوں میں آپ کی کیا باتیں بناتا ہے؟ نہیں بھائی ہم کو نہیں معلوم۔ لوگوں میں لوگ آپ کی باتیں بنانا، بادشاہ کے منہ سے تو بدبو آتی ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ اچھا آپ دیکھ لینا جب وہ آپ سے بات کرے گا تو منہ پر ہاتھ رکھے گا۔
چونکہ اس نے تو وہ پیاز اور لہسن کا سالن کھایا تھا، اس کی وجہ سے رکھا تھا۔ جب آیا اپنے وقت پر آیا، بادشاہ سے بات کرنے چاہے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا، تو بادشاہ نے یہ جو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر جو کرتے ہیں نا، ان سے اچھے خاصے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ بادشاہ کا ذہن بن گیا کہ وہ کہہ رہا تھا بات بالکل سچی ہے۔ بادشاہ نے چٹھی لکھی کہ یہ جو چٹھی لے کر آئے اس کو قتل کر کے اس کا چمڑا اتار کر میرے پاس بھیج دو۔ یہ جا رہا تھا چٹھی لے کر، راستے میں وہی ملا جس کو حسد آیا تھا۔ کہاں بھائی ہم تو نوکر ہیں، جس وقت جو کام بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ بادشاہ سلامت نے چٹھی دی ہے وہ وہاں پہنچانی ہے۔ اوہو یار سارے کام تو تم کرتے ہی رہتے ہو، ایک دن ہم بھی کر سکتے ہیں، لاؤ چٹھی میں پہنچا دوں گا، لے بھائی تو لے جا۔ وہ لے گیا۔ اس چٹھی میں تو یہ لکھا تھا کہ اس کو قتل کر کے اس کی کھال، اس کا چمڑا بھیج دینا۔ اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو اس میں تو تیرے قتل کی کہ نہیں۔ وہ اس نے کہا کہ بادشاہ ہے، ملک چلاتا ہے، ایسا بیوقوف تھوڑا ہے۔ اس کو قتل کیا، حسد کرنے والے کو، اور اس کا چمڑا بھیج دیا۔ اور یہ جو اصلی نوکر تھا وہ دوسرے دن اپنے وقت پر آیا۔ ارے تو مرا نہیں؟ حضور میں تو آپ کا نمک خوار ہوں، آپ کا احسان مند ہوں۔ کیا ہوا؟ منہ پر ہاتھ کیوں رکھا؟ حضور ایک دن اس نے میری دعوت کی تھی اور وہ پیاز اور لہسن کا سالن تھا، تو مجھے کہ آپ اتنے اچھے، ایسے آپ کے یہاں تو ہر وقت خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، میرے منہ کی بدبو سے آپ کو پریشانی نہ ہو، اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ دیکھ لیا حسد کرنے والے کا نتیجہ، سن لیا۔ جو عورتوں میں یہ بیماری بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ اب تو مرد بھی کچھ کم نہیں ہے، مردوں میں بھی اوہو، بھائی کو بھائی سے حسد، چچا کو بھتیجے سے حسد، باپ کو اولاد سے، اولاد کو باپ سے۔ اب تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انتہائی پاک، صاف، نورانی، روحانی دین دیا، جس دین کی پہلی اینٹ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ لا الہ، کہ لا الہ کیا ہے؟ کہ یہ بلڈوزر ہے، یہ بلڈوزر ہے، اور ہر مرد اور عورت کا دل زمین ہے۔ جیسے کھیتی کرنے والے بیج ڈالنے سے پہلے کھیت کو صاف کرتے ہیں، ساری گھاس پھوس، جھاڑیاں، کانٹے سب جڑ سمیت نکال کے پھینکتے ہیں کہ اگر جڑ رہ گئی تو پھر اگ جائیں گے۔ لا الہ، کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت، بنانی نہ بگاڑنی، الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ کی۔ سب سے پہلے ہم کو کلمہ دیا، اسی لیے سارے نبی، سارے پیغمبر لے کر آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ یہ لا الہ الا اللہ تو دعویٰ ہے، اس کی دلیل کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، مرد ہو یا عورت۔ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پاس نصاب کا مال ہے تو زکوٰۃ دے گا، مرد ہو یا عورت، اور اس کے پاس استطاعت ہے تو حج کر۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا۔ اسی لیے الحمد شریف میں کیا سکھایا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیسے ہیں، ان کی تعریفیں کروائے، سارے جہانوں کے رب آپ۔ اب کیسے رب؟ رحمان بھی اور رحیم بھی، آپ کے رحم کی اور آپ کے رحمان ہونے کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہا ہی نہیں۔ مالک یوم الدین،
تمام مخلوقات جس دن حشر کے میدان میں ایک اکیلے مالک اس دن آپ ہوں گے، تمام ختم ہو جائیں گے، ایک اکیلے مالک۔ آپ تو ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ ایسے ہیں، آپ رحمان بھی، آپ رحیم بھی، آپ حمد و ثنا کے شان کے والے بھی، تو میں آپ ہی کی مانوں گی اور آپ ہی سے کہوں گی۔ جو چاہے گا مجھے، جو چاہوں گی آپ سے آپ ہی کی عبادت، آپ ہی کی مدد۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نمک کی ڈلی بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ یہ مخلوق سے مانگنا تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، ابو بکر، میری امت میں شرک خفی کالی رات کے کالے پتھر پر کالی چونٹی کی رفتار سے چلتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کہ اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، مدرسہ بھی چلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر میں اللہ کے غیر سے اپنی ضرورت کے پورا ہونے کا یقین چونٹی کی طرح چل رہا ہے۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، زمین ہے تو سب کچھ ہے، فلانا ہے تو سب کچھ ہے، فلانا ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ شرک خفی ہے۔ اللہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت۔ اس لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو مدینے کے سب سے بڑے مفتی تھے، پوچھا، معاذ جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کے پیارے نبی آپ ہی بتائیں گے۔ فرمایا، اللہ کا حق عبادت صرف اسی کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ پہلا حق ہے۔ اور یہ بھی بتلایا ہے کتابوں میں، دنیا حقوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، اس کے ساتھ اللہ کے نبی کا، اللہ کی کتاب کا، پھر ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، پڑوسی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور تک کا حق بتایا۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹنی نے شکایت کی، آپ نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ ایک صحابی سامنے آئے، اللہ کے رسول میری ہے۔ فرمایا، اونٹنی شکایت کرتی ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور خوراک مجھے پوری نہیں دیتے۔ یہ گھروں میں، کھیتوں میں، دکانوں میں نوکر رکھتے ہیں نا، اور گھروں میں پوتو مارنے والی، جھاڑو دینے والی، برتن مانجنے والی، وہ بھی تو ہماری جیسی بہنیں ہیں، لیکن بیچاروں کے پاس کمزوری ہے تو وہ تمہارا گھر کا کام کرتی، تم ان کے ساتھ کیسا برتاوا کرتے ہو؟ ہے نہیں؟ اسی لیے ہم کو سب سے اونچی چیز جو دی ہے وہ اخلاق۔ حضور تو دشمنوں تک کے لیے اخلاق۔ جب مکہ فتح ہوا اور 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ مکے میں جا رہے تھے اور سارے مکے والے تھر 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 کانپ رہے تھے، آج ہمارا جتنا ہم نے ان پر تھوکا ہے، جن کا ہم نے ان کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں اور جتنا گلے میں پھانسے ڈالے ہیں، اور یہاں تک کہ اس دن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر کے ناک کان کاٹ کر گلے میں ہار پہننے والے بھی موجود تھے وہاں مکے میں۔ اور پھر اتنے سے بس نہیں ہوا تو ان کا سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر چبانے والی ہندا بھی موجود تھی وہاں۔ لیکن قربان جائیں آقا نامدار تاجدار مدینہ، فخر دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اس وقت بھی آپ نے، جب آپ حرم شریف میں گئے، اے اللہ، جب مجھ پر وہ سب ہو رہا تھا اس بھی تو دیکھ رہا تھا، اور آج جب میں اندر داخل ہو رہا ہوں وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اور وہ سارے یہاں موجود ہیں۔ اے اللہ، اگر میں ان کے حق میں ان کی تباہی کی بد دعا بھی کروں تو تو قبول مت کرنا،
تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دیورانیاں جیٹھانیوں کے لیے، بہویں ساسوں کے لیے، ساسیں بہوؤں کے لیے، بہن بہنوں کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے کہ رحمت بن کر جئیں تو یہ گھرانے نور سے بھر جائیں گے۔ لیکن وہ حسد کی بیماری۔ اسی لیے میری محترم دینی بہنوں، یہ مدرسے، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ خالی واعظ تقریر کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو اسی لیے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا نساء النبی، ان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ امہات المؤمنین، تمام ایمان والے مردوں عورتوں کی مائیں، ان سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ او نبی کی بیویوں، تم ایسی نہیں ہو جیسی اور عورتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کی بیویوں کی 4 آنکھیں تھیں، 6 کان تھے؟ نہیں، کہ تمہارا جسم تو اور عورتوں جیسا ہی ہے، لیکن تمہاری ایک بہت 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 اونچی نسبت ہے تمام نبیوں کے سردار کی بیویاں ہو، کہ جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے اتنے بڑے پیغمبر نے تمنا کی تھی، تم تو اس بیوی کی، اس پیغمبر کی۔ اور میری محترم دینی بہنوں اور میری بچیوں، میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں جیسے خاندانوں میں نسبت ہوتے ہیں، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بھائی ان کے تو نانا ایسے شیخ الحدیث ہے، ان کے تو ابا مفتی صاحب ہے، اور ان کے دادا تو بہت خیرات والے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس خاندان کا لڑکا کوئی چوری یا کوئی گناہ کا کام کرے تو کیا کہتے ہیں؟ لو بھائی، اس نے تو خاندان کی ناک ہی کٹوا دی، اس نے تو خاندان۔ ہماری ماں بہنیں، ہماری کنواری بچیاں جب نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھتی ہیں، نہ بولنے کے بول بولتی ہیں، نہ کرنے کے کام کرتی ہیں، تو سیدھا اٹیک کس اللہ کی بندی ہو، کس رحمت للعالمین کی امتی ہو، کر کیا کرے ہو تمہارے نبی۔ میں سنا دوں تمہیں، ایک مرتبہ علی گڑھ یونیورسٹی، سب نے نام سنا ہوگا، بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ڈاکٹر، ایک نوجوان آیا میرے پاس، اس وقت ہم دلی میں نظام الدین میں رہتے تھے۔ مولوی صاحب میں کل پیرس جا رہا ہوں اپنی پڑھائی کے لیے، فرانس کا جو شہر ہے پیرس، مجھے کوئی نصیحت کرو۔ میں نے کہا کہ بھائی ہمارے بڑے سب موجود ہیں، حضرت جی، مولانا بدل، ان کے پاس جاؤ۔ کہنے نہیں، سب کے پاس تم کچھ کہو۔ اللہ کی شان اس وقت جو میرے دل میں اللہ پاک نے ڈالی، کیوں گرم ہو گیا؟ یہ گرم ہو گیا بس۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک نصیحت ہے میری تو بھائی، جب تو پیرس کے ہوائی اڈے پر اترے تو زمین پر پیر رکھنے سے پہلے اپنے اور اللہ کے بیچ میں یہ کہہ دینا کہ آج کے بعد جب تک میں اس ملک میں ہوں، میں جو کچھ ہوں، پروفیسر ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، ماسٹر، جو بھی کچھ ہوں، سب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، آپ کا ڈیلیگیٹ ہوں۔ کیا؟ اور میں نے کہا بس۔ محترم دینی بہنوں، پیاری بچیوں، 2 سال کے بعد وہ آئے اپنی پڑھائی پوری کر کے، ملاقات ہوئی، کہنے مولوی صاحب بات تو آپ کی صرف اتنی تھی کہ میں نبی کا نمائندہ ہوں۔ پیرس تو سب سے زیادہ بے حیائی کا شہر، ساری دنیا میں بے حیائیوں کے سامان وہاں سے جاتے ہیں، اور میرے لیے بھی کتنے موقع ایسے آئے اور میں سمجھا کہ میں گیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تم میرے کان میں بول رہے ہو کہ تم باپ کے بیٹے اور فلانے نہیں ہو، تم نبی رحمت کے امتی اور ان کے نائب ہو۔
یہ کہ جب یہ سوچتا فوراً اللہ مجھے بچا لیتا۔ میری بہنوں، ہم تو انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں۔ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سونا جاگنا، بولنا سننا دیکھنا سب اللہ نے ہمارے ساتھ لگایا ہے، لیکن اتنی میری درخواست ہے، جہاں رہو مسلمان، سچے مسلمان بن کر۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری محترم بہنوں کہ پوری دنیا میں جو انسانوں کی آبادی ہے ان میں عورتوں کی آبادی مردوں سے دوگنی ہے۔ ان کے راستے سے پاک دامنی، اچھائی، اخلاق اور دینداری آئے گی تو دوگنی آئے گی، اور ان کے راستے سے اب میں نے ایک کتاب دی ہے مول صاحب کو بھی، وہ عورتوں نے کیسے ماؤں سے، آپ تو خود رات دن سنتی ہوں گی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی تربیت ان کی ماں نے کی۔ جب وہ جیسے ہمارے بچے مدرسے جاتے ہیں تو آ کر کے کہتے ہیں نا اماں چاکلیٹ دو، اماں پیسہ دو، اماں کچھ مانگتے، وہ جب آتے تھے تو ان کی والدہ کہتی تھی بیٹا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ سے مانگو۔ اب بچوں کی وضو بچوں جیسی، بچوں کی نماز بچوں جیسی، وہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ مجھے چاکلیٹ، اللہ مجھے چاکلیٹ، اللہ مجھے کیڈبری۔ اماں ابھی تو ملا نہیں بیٹا اللہ ہی دیتے ہیں، نماز ہی پر دیتے ہیں۔ عادت یہ بنا لی تھی کہ جب یہ مکتب جاتے تھے تو ان کی ماں ان کے لیے کوئی چیز بنا کر کبھی گھر کے کسی طاق میں، کسی الماری میں، کسی جگہ رکھ دیتی تھی۔ وہ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اماں ابھی تک تو ملا نہیں بیٹا دیتے اللہ ہی ہیں، ان کے دینے کے راستے بہت ہیں۔ دیکھو یہ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں اللہ ان کو کھیتی کے راستے سے دیتے ہیں، یہ پورا مارکیٹ ہے ان کو دکانوں کے راستے سے دیتے ہیں، ہم کو اللہ پاک نماز کے راستے سے دیتے ہیں۔ دیکھو تمہارے لیے کوئی چیز الماری میں، اللہ وہ نماز پڑھتے الماری میں ڈھونڈتے کوئی چیز ملتی، اب ان کا یقین بنتا چلا گیا۔ ایک دن وہ گھر کے کسی کام سے تشریف لے گئی تھی اور جو چیز ہمیشہ رکھتی تھی وہ رکھنا رہ گئی تھی۔ یہ مکتب سے آئے، انہوں نے عادت کے مطابق کہ بھئی اللہ سے کہنا ہے، نماز پڑھ کے کہنا ہے، نماز پڑھی، اور ان کی ماں نے اللہ کی طرف دھیان لگایا، اے اللہ آج اگر تو نے میرے نظام الدین کو سنبھال لیا تو اس کا بنا بنایا ایمان ترقی کر جائے گا، اور اگر آج تو نے غیب سے اس کا انتظام نہ کیا تو ہاتھ میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ماؤں کی دعائیں، مائیں بچوں کی تربیت، مائیں بچوں کے اخلاق، اسی لیے یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات جس کو کہتے ہیں، ہر گھر میں پابندی سے 6 نمبروں کے ساتھ اس کی تعلیم ہو، مرد بھی عورتیں بھی۔ اب میں تمہیں کہاں کے قصے سناؤں، میں تو ابھی کینیڈا اور امریکہ اور سعودیہ وغیرہ سب جگہ گیا تھا، اور ساتھیوں کی کارگزاریاں، اللہ اکبر، کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، کیا ان کا برقع۔ اور ایک مرتبہ تو میں صومالی لینڈ، جس کا نام سنا ہوگا تم نے، ایک ملک ہے، اپنے کعبے میں جب اجتماع ہوا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہماری تشکیلیں ہوئی تھی، پھر سن 66 میں ہم صومالیہ گئے تھے۔ بہنوں یقین مانو اور بھائیوں، ہمارا وہ سفر 8 مہینے کا تھا۔ پورے 8 مہینے میں ہم نے کوئی عورت نہیں دیکھی وہاں اس ملک میں، پورا ملک ایسا برقع، ایسا پردہ، اور پڑھنے والے لڑکے احرام کی 2 چادروں کے ساتھ مسجد کے دروازے پر ہوتے تھے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ پڑھنے کے لیے ہے۔ ایک کتاب اس مسجد میں، دوسری کتاب دوسری مسجد میں، ملکوں سے آتے تھے اور بڑے بڑے علماء ہو کر گئے۔ اللہ کرے ہمارے گاؤں کا یہ مدرسہ، یہ بنات کا، یہ لڑکیوں کا، اور وہ دارالعلوم یہ نمونے کا ایسا بنے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے مرد بھی اور یہاں کی پڑھنے والی ہماری بچیاں بھی حیا کی، شرم کی، اخلاق کی، ایمان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی ایسی پکی نمونہ کہ پھر آج کل کی یہ کنواری بچیاں جو ہے کل کو
شادیاں ہوں گی تو کسی کے کہ یہ جس کے گھر جائے اس کا گھر. اب میں تمہیں کہاں، پالنپور میں ایک لڑکی کا رشتہ ہوا، پالنپور میں ایک لڑکی کا رشتہ ہوا اور وہ بہت بے چین، اس کے ماں باپ بیچارے نماز روزے سے بہت دور تھے. انہوں نے، وہ لڑکی آئی اپنی استادنی کے پاس، اماں ابا نے تو میرا رشتہ کر دیا ہے لیکن اس گھر میں تو نماز ہے نہ قرآن ہے کچھ، اور یہ لڑکی بہت پابند نماز کی، نفلوں کی، قرآن کی، میرا کیا ہوگا؟ آنے دو تمہارے. تو پھر وہ استاد آئے، استاد کے سامنے گھر والوں نے کہا کہ یہ لڑکی آئی ہے اور یہ شکایت کر رہی ہے، کیا کرے؟ استاد بہت سمجھدار تھے، بھائی بچوں کے رشتے تو ماں باپ ہی کرتے ہیں. استاد نے کہا بیٹی تیرا رشتہ تو وہی جہاں تیرے ماں باپ، لیکن سن تو نمونہ بن کر رہنا، شوہر کی خدمت بھی کرنا، تیری اپنی نماز، تیرا اپنا قرآن، تیرا اپنا روزانہ کا وظیفہ یہ ناغا نہ ہو. بہت اچھا. شادی بھی ہو گئی، اور رخصتی بھی ہو گئی، اور جیسے اپنے تو اپنے گجراتی میں آنا تو کہیں نہیں، آنا جانا بھی ہوا. جب دیکھا کہ سارے گھر والے خوب مانوس ہو گئے ہیں تو اس لڑکی نے کہا ابا، سسر بھی تھے، شوہر بھی تھے، ساس بھی تھی، سارا گھر بیٹھا ہوا تھا، ابا گھر کے بڑے تو آپ ہیں اور آپ جو کہتے ہیں وہ سارا گھر کرتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے کسی بچے کو صبح کو ناشتہ نہ ملے جب تک کہ یاسین شریف نہ پڑھ لیں. ہمارے گھر کا کوئی آدمی، مرد اور عورتیں، دیورانیاں، جیٹھانیاں، ساس اماں، کوئی نماز قضا نہ ہونے دیں. یہ اس کے دل کی ایسی بات تھی کہ ان کو لگ گئی کہ ہاں بھائی جب گھر کا بڑا ہوں اور سارے میرا کہا کرتے ہیں ہاں بھائی کل سے اپنے گھر میں اس لڑکی، جو لڑکی بہت پریشان تھی کہ اللہ مجھے میرے ماں باپ کہاں بھیج رہے ہیں، لیکن وہ خود نمونہ تھی، اس کی وجہ سے پورا گھر بدل گیا. آج بھی ہماری یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں مدرسہ پڑھنے والی لڑکیاں بھی ہیں، آج کی بچیاں ہیں، کل کو بہویں بنیں گی، کل کو مائیں بنیں گی. وہ تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ پڑھنا پڑھانا صرف الفاظ نہیں، اور وہی پھر دوبارہ کہتا ہوں، عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی، ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوبصورتی بالوں سے بھی نہیں، اور خوبصورتی سفید کھال سے بھی نہیں، اور خوبصورتی گالوں سے بھی نہیں، خوبصورتی تو اعمال سے ہے. جتنی حیا، جتنی شرم، جیسا پردہ، جیسے ہے نہیں. اور ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، شادی کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں شادی کروں گا لیکن اس لڑکی سے، اور میرے سامنے ابھی ایک لڑکی کی شادی ہوئی کینیڈا میں، شوہر کا، کالج پڑھتی تھی. جب کالج میں دیکھا کہ لڑکے لڑکیوں کا اور وہ سارا وہ ہوتا اور بے پردگی، تو اس نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر اس نے وہاں بنگلور میں داخلہ لیا اور وہاں پڑھائی ہوئی. اور اس کے بعد اس نے، وہ مجھ سے بیعت ہو گئی، آئے تھے میرے گھر، تو کہا کہ میں نے اس کے بعد سے یہ طے کر لیا کہ میں کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھوں گی. ماشاءاللہ عالمہ بھی ہوئی، یہ پڑھی بھی، کالج کی پڑھائی جہاں تک ہوئی، اس کے بعد عالمہ ہوئی. اب اس کا نکاح ہوا اور اس کا وہ وہاں کینیڈا میں. میری محترم بہنوں، یہاں کی لڑکیاں کینیڈا، امریکہ میں جا کر ایسے دین کی محنت کر رہی ہیں. ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے بے حیائی اور بے پردگی ہو. اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری ہے نہیں، وہ بے نیاز ہے. جو بھی ہو، جو حکموں والی زندگی ساتھ اور نبی کی سنتوں کے ساتھ، اللہ کے ہاں ان کا بھاؤ ہے، ان کی قیمت ہے، اور بے دینی کی اللہ کے ہاں سزائیں ہیں. اللہ میری بھی، تمہاری بھی، اور آئندہ ہماری ساری نسلوں کی اور قیامت تک آنے والی پوری امت کی جان، مال، عزت، آبرو کی پوری حفاظت فرماوے. اسی لیے یہ نمازوں کی پابندی، گھروں میں فضائل کی تعلیم، جو استادیاں ہیں وہ اپنی طالبات کے اس کو دیکھیں، اور طالبات اپنی استادیوں کا ادب کریں، اور اللہ سے دعائیں مانگیں. اے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور ابھی تو وہ دجال آنے والا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا.
ایک فرعون تھا وہ تو ڈوب گیا، اب دجال آنے والا ہے وہ بھی کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ میری اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، دولت کا فتنہ، عورت کا فتنہ، تعلیم کا فتنہ، اور زیور اور کیا کیا فتنے ہیں، اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دین ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ ماں بہنوں سے اور بیویوں بچوں سے کہتا ہوں، یہ ابھی ہمارے ضلع کا اجتماع کب ہونے والا ہے؟ دسمبر میں۔ دسمبر میں کون سی تاریخ میں؟ 6-7 دسمبر کو اپنے ضلع بھروچ کا اجتماع ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی جماعتیں برابر جاری ہے۔ بہنوں سے میری درخواست ہے، اپنے بھائی کو، بیٹے کو، اب اس کا قصہ سنا دو، بیچ میں یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ میں بمبئی میں تھا، جا رہا تھا تو ایک نوجوان سامنے سے آ رہا تھا، تو جو ساتھی میرے ساتھ تھا اس نے پوچھا، مول صاحب اس کو پہچانتے ہو؟ میں نے بھائی یہ بمبئی کا، میں سورت کا، میں کہ یہ اس ماں کا بیٹا ہے کہ جس کی ماں کا دھندا بہت ہی گندا، 20 لڑکیاں تباہ ہو گئی تھی، لیکن ایک مرتبہ شادی تھی، یہ جماعت میں جانے والی بہن اس شادی میں بھی تھی، ان کی بھی رشتہ داری تھی۔ اس بہن سے بات کی کہ بہن آپ بہت سارے پروگراموں میں جاتی ہو، اتوار کے دن ہم اپنے گھر پر اللہ رسول کی بات کرتے ہیں کہ میں آؤں گی۔ وہ بیچاری آئی، سب نے اکرام کیا اور بہت اخلاق سے پیش آئی۔ دوسرے ہفتے کو آئی تو تشکیل ہو رہی تھی کہ کون اپنے بیٹے کو، کون اپنے بھائی کو 4 مہینے کے لیے، تو اس خاتون نے اپنی زندگی بدلی، سارے فحشات کے سامان جتنے سے سب ختم کیے، نمازوں کی پابند ہوئی، اور دوسری مرتبہ کی تشکیل میں اپنے بیٹے کو 4 مہینے کے لیے بھیجا۔ یہ اس کا بیٹا ہے، 4 مہینے لگا کے آ رہا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں اور ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں، وہ اپنے 4 مہینے کی نیت کریں اور اس میں اجتماع کا انتظار نہ کریں۔ لیکن کبھی کسی کو کوئی رکاوٹ ہے، کوئی عذر ہے، تو کم سے کم ضلع کا جو اجتماع ہو اس سے، اور خود اپنی ذات سے، نہیں تو ہے 7-8 ہے، اس میں کتنے ہیں، نہیں، پورے گاؤں میں، پوری گاؤں کے ہر گلی میں اس کا ماحول بناؤ کہ ہر گھر سے ایک آدمی۔ ایک وقت کعبے پر وہ گزر چکا ہے، مجھے یاد ہے قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہر گھر کا ایک آدمی اللہ کے راستے میں ہو، اور الحمدللہ وہ ہوا تھا۔ اب بھی آپ حضرات بھی نیت کریں اور بہنیں بھی نیت کریں، اللہ ہماری تمہاری دنیا آخرت دونوں بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قلب محمد فی القلوب وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وصل على قبر محمد في القبور يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو نے بندہ بنایا، نبی کی امت میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، قرآن جیسی کتاب دی، تیرے جیسا رب، رحمت للعالمین جیسے امتی، کعبے جیسا قبلہ، اے اللہ جان دی، مال دیا، صلاحیتیں دی، اے اللہ ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں سے تیرا مقابلہ کیا اور تیری نافرمانی، اے اللہ ہم ناک رگڑ کر، ہاتھ پھیلا کر، اپنی طرف سے، ہم سب اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، جتنی گندگیاں ہماری زندگیوں میں آ گئی ان گندگیوں سے پاک فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر نصیب فرما، اس میں کام آنے والے اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جب وقت آئے تو اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، بری موت سے حفاظت فرما، جتنے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو موجود ہیں قیامت تک آنے والے ہر امتی کو اے اللہ دین کی محنت میں آپ کے ساتھ، مدرسوں کی، مکتبوں کی، علماء کی، اے اللہ عقائد کی، عبادات کی، اخلاق کی، معاملات کی، معاشرت کی،
اے اللہ برکت والی روزی میں رحمت فرما، ان سب کی پوری پوری عصمت کی، آبرو کی۔ اے اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے، جس سے تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہماری بہن بیویوں کو اپنے کرم سے مرحمت فرما۔ جو ناپسند ہے اس سے حفاظت فرما۔ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار نصیب فرما۔ حرام کے لقموں سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔